کہ آج کی اس نشست میں مجھے یہاں پر صدارتی خطبہ پیش کرنے کا حکم مجھے ملا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کس چیز کو میں یہاں پر بیان کروں اتنی مختصر سے وقت میں، کیونکہ میرے سامنے جو یہ عزیز القدر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مدت سے یہاں پر ہے، سردی کا موسم بھی اب بڑھ چکا ہے۔ ان حالات میں اتنی بڑی جو کہ چھوٹی سی مجلس یہاں پر تھی، لیکن بڑے بڑے مقاصد یہاں پر پیش کیے گئے اور بڑی بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کو آپ کے سامنے لایا گیا، تو ان کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں میرے لیے ناممکن ہے۔ پھر بھی میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے میں اس ذات گرامی کا تعارف یہاں پر ایک بار پھر کرنا چاہتا ہوں، جن کو اس بزرگی کی عمر میں بھی آج بھی یہ شوق اسی طرح موجزن رہ چکا ہے جس طرح آج سے 48 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جبکہ میں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں بحیثیت ایک طالب علم پڑھ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں محترم المقام طالب صاحب کو اس وقت بھی یہی تڑپ تھی، اور جس تڑپ کا مظاہرہ یہ آج کر رہے ہیں کہ میں چنیدہ لٹریری پرسنوں کو ایک سٹیج پر جمع کروں تاکہ ان کو ایک موقع دے دوں، یہ اس ادب کو سنوارے، اس ادب کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ چنانچہ اس وقت یہ محکمہ تعلیم میں یہ صاحب خود بحیثیت استاد کام کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ استاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے اس وقت اسٹیٹ ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ تو طرف شروع سے ہی تھی کہ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انفارمل ایجوکیشن کی یہ ایکٹیویٹیز برابر ساتھ رہیں۔ پلوامہ مہجور میموریل ہائر سیکنڈری کے اس پرانے ہال میں انہوں نے اس وقت 1972 کی بات میں کر رہا ہوں، جبکہ میری عمر 20 سال کی نہیں تھی، میں بھی ان دنوں لکھ رہا تھا مضمون کے نام سے، اور کیا لکھ رہا تھا؟ میں پرٛٮ۪تھ کانٛہہ باز زیٖنِتھ ہٲر ساقٕے، میں پرٛٮ۪تھ کانٛہہ باز زیٖنِتھ ہٲر ساقٕے، توے نِمرِتھ بِہِتھ چھُس کٲر ساقٕے۔ پنٕنۍ تامتھ کٔرِتھ گٔے فنٛد مےٚ ترٲوِتھ، پنٕنۍ تامتھ کٔرِتھ گٔے فنٛد مےٚ ترٲوِتھ، کیٛاہ رفاقت کرن غٲر ساقٕے۔ یہ اس زمانے کی ٹوٹی پھوٹی شاعری تھی، جب میں خود بھی طالب علم تھا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں۔ تو یا بچھس دود صحب دامہ چاو ساقی، گومت چھُ یوت ملالے تراو ساقی، یہ ربایا تھی، کچھ ربایا تھی۔ گومت چھُ یوت ملالے تراو ساقی، بچھس دود صحب دامہ چاو ساقی، مرے ما تریش ہوت جہنس برس تل۔ بیٹی 2 منٹ آپ کو تشریف رکھنا پڑے گا۔ بس یوت ملالے تراو ساقی، بچھس دود صحب دامہ چاو ساقی، مرے ما تریش ہوت جہنس برس تل، مدو لاکن روزی گراو ساقی۔ میری ابتدائی دور کی آج سے 48 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب میں کچھ لکھ رہا تھا، آغاز تھا شاعری کا۔ تو پھر یہاں پر شیخ گلزار صاحب جو یہاں پر تھے، ڈاکٹر گلزار صاحب، تو انہوں نے ایک غم کی کیفیت یہاں پر ظاہر کیا۔ پروفیسر شوریدہ کشمیری سے ملاقات ہوئی، ملاقات کیا، میں ان کا طالب علم رہ چکا ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں۔ تو انہوں نے ٹیسٹ لے لیا کہ مجھے اردو زبان کی ایڈیٹر ضرورت ہے اس میری ناگ میگزین کے لیے۔ میں نے بھی امتحان دے دیا۔ ایک سوال اس نے اس وقت رکھا، فرض کریں کہ آپ کسی اردو اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اس اخبار کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کون سی داخلی اور خارجی اقدامات اٹھائیں گے؟ مجھے آج بھی یاد ہے مرحوم پروفیسر شوریدہ کشمیری کا یہ سوال انہوں نے بورڈ پر رکھا ہمیں۔ میں نے امتحان دے دیا، دوسرے دن میں دیکھتا ہوں کہ میں فرسٹ ٹاپر آیا ہوں۔ اردو میں لکھنا شروع کر دیا، تو یہاں پر غم کی باتیں ہو رہی تھی۔ شیر باغ میری پہلی نظم ہے،
بہت مدت تک شیر باغ کے گیٹ پر پتھر میں کنندہ تھی وہ میری نظم، بہت مدت تک۔ ہے شہیدوں کے لہو کا گلستان شیر باغ، دل جہاں ہوتا ہے سب کا باغ باغ۔ اللہ سے پتا جون کا مہینہ ہے اور باغ میں دھوم ہے، کھویا کھویا سب مگر مغموم ہے۔ میں آ رہا ہوں مجلس کی طرف، میں مجلس کی طرف آ رہا ہوں۔ آج بھی میں محترم گرامی قادر طالب صاحب میں وہی ذوق، وہی شوق، وہی جذبات دیکھ رہا ہوں۔ اس 80s کی عمر میں بھی تقریباً پہنچے ہوں گے اس اسٹیج میں کہ لگتے ہیں آج بھی یہ جوان ہیں۔ ان میں یہ تڑپ اس وقت بھی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ کن کن باتوں پر ریویو کروں گا میں یہاں پر۔ تو پھر کیا ہوا، بہت بڑے آفیسر بن گئے، دوسرے محکمے میں چلے گئے، پلوامہ کے پہلے کے ایس آفیسر بن گئے۔ اس میں سے آگے بڑھتے گئے، نہ صرف ایک ڈسٹرکٹ ٹریجری آفیسر پلوامہ بلکہ ڈائریکٹر نہیں، سمجھو اس وقت کے چیف منسٹر کے فائنانشل ایڈوائزر بھی بن گئے۔ آپ کے سامنے میرے پیارے بچوں، میرے نونہالوں، میری بچیوں اور میرے لڑکوں، میرے بچوں، کوئی چھوٹی موٹی شخص نہیں ہے، فائنانشل ایڈوائزر بھی رہ چکی ہے چیف منسٹر کو۔ تو اس کے بعد واپس آ گئے بیک ٹو دا پیویلین۔ بیک ٹو دا پیویلین سے میرا مطلب ہے ان کا بنیادی نظریہ تھا کہ میں ایک استاد ہوں اور ایک استاد کی حیثیت سے میں اپنی زندگی کا اختتام بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا استاد جو بچوں کو ہمہ جہت ہمہ پہلو تربیت کرے۔ چنانچہ آج کی کڑی، یہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو 50 سال پہلے کرتے تھے، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پیغمبر الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا بغور مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی یہ بات فخر کے ساتھ یہ حدیث مبارک فرمایا کہ مجھ کو آپ کے سامنے ایک معلم کی حیثیت سے بنایا گیا، پیش کیا گیا۔ جتنے بھی میرے سامنے یہاں پر خاتون، میں خواتین نہیں بولوں گا، خاتون و حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ تو ایک پہلو تھا ان کی زندگی کا۔ پھر انہوں نے کتنے کام کیے، واپس آ گئے، بی ایڈ کالج کا قیام عمل میں لایا، اور پچھلے کئی سالوں سے سارے بی ایڈ کالج اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ واحد ہے یہ طالب صاحب کی یہ شخصیت جنہوں نے اپنے ان جذبات، اپنے اس لگن، اپنے اس محنت، بلا کسی کیا جس کو بولتے ہیں کسی غرض کے بغیر، کسی ذاتی غرض کے بغیر، جو یہ ان میں تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کروں، جو انجام دیتے اپنے سائڈ پر۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہی بی ایڈ کالج، جتنے کالجوں پر ہم نظر گڑاتے ہیں وہ سب کے سب اپنی موت آپ مر گئے۔ کچھ وقت کے تھکڑوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ کالج واحد آج بھی سٹینڈ ہے۔ اور اسی کے ساتھ دیکھا اسی ٹائم زیادہ ضائع ہو جائے گا، آپ مت کرو چیئرز۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہاں پر ایک نرسری قائم کر لی ہے، آپ کا کیریئر انسٹیٹیوٹ۔ مجھے یاد ہے جب میں ریٹائر ہو گیا ایز زونل ایجوکیشن آفیسر ترال، تو اس کے بعد ایک دفعہ پلوامہ میں ڈسٹرکٹ کلچر اکیڈمی یا ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ، ریڈیو کشمیر اور کلچرل اکیڈمی JNK کی اشتراک سے شیخ العالم پر ایک سیمینار تھا وہاں پر، اور میں نے وہاں پر ایک مقالہ لکھا تھا۔ تو اس وقت طالب صاحب وہاں پر صدارت پر براجمان تھے، اور بھی کئی حضرات تھے۔ میرے ایک دوست مشتاق احمد ایڈیشنل DC صاحب، وہ تو وہاں پر بیگ صاحب کے فرزند تھے، شاید اس کے بھتیجے تھے، مرحوم مرزا افضل بیگ اسلام آباد کے، ان دنوں ایڈیشنل DC پلوامہ تھے۔ اسٹیج پر یہ حضرات تھے وہاں پر اس ایوان میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ جو ہی میں نے مقالہ پڑھ لیا تو مجھے یاد اچھی طرح سے، یہ آج سے 10 سال کی پہلے کی بات ہے، طالب صاحب نے مجھے کہا ذرا آپ مجھے اس کے بعد ملنا۔ میں نے ان کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو انہیں فرمایا مجھے ایک آئیڈیا ہے پلوامہ میں اس قسم کا ایک سکول قائم کرنے کا، چونکہ آپ حال ہی میں ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ 22 نومبر کو وہاں پہنچ جائیے، فلانی جگہ جہاں پر پہلے گلشا پور سکول چل رہا تھا، آپ سے کچھ بات کرنی۔ مجھے کیا پتا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کر دی، اس سکول کے پرنسپل کی حیثیت سے مجھے موقع دے دیا کام کرنے کا۔ بہت ہی اچھا خیال تھا
کہ ان چھوٹی بچیوں کے لیے واحد ایک خالی بچیوں کے لیے سکول بائی دا وومن فار دا وومن، اس کا موٹو تھا یہ سکول بائی دا وومن اینڈ فار دا وومن. تو ان کی یہ پہلی کوشش تھی. بدقسمتی سے یہاں پر پذیرائی نہیں ہوتی ہے اچھی شخصیات کا. میں نونہم سے یہ گزارش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر عزیز القدر میرے نئے قلمکار محقق اسکالرس، میں بہت ہی حیران ہوا. تو یہاں پر تو پذیرائی نہیں ملتے. بہرحال اللہ کے ہاں وہ تو بہرحال بخاری شریف کا جو پہلا ہی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں پر ہی منحصر ہے. ان کی نیت بہت اچھی تھی کہ لڑکیوں کو بہت ہی جھجک محسوس ہوتی ہے کو ایجوکیشن میں، کیوں نہ میں اس کو ایجوکیشن کو ختم کروں گا. یہاں پر اس ایجوکیشن کو میں پھر اسی قدر پر چلانے کی کوشش کروں گا جو 1975 سے پہلے یہاں پر تھی. 75 میں ہی یہاں پر ایملگیٹ ہوا ایجوکیشن میں، یہ مخلوط نظام تعلیم یہاں پر پھر سے راج ہوا. اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل علیحدہ ہوتی تھی، تحصیل ایجوکیشن آفیسر فیمیل علیحدہ، سکول بھی فیمیل علیحدہ ہوتے تھے، گرلز ایجوکیشن علیحدہ، گرلز سکول علیحدہ ہوتے تھے، بوائز سکول علیحدہ ہوتے تھے. 50 میں پھر کے رل کے مل کے ہو گیا، اس کو کیا بولیں گے ہم. تو بہرحال چھوڑ دو اس بات کو، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس کا ذکر یہاں پر نہیں چھوڑوں گا. لیکن ایک بہت اچھی کوشش کر لی. اور آج بھی میں ان بچوں کی طرف جب دیکھتا ہوں، الحمدللہ جو اس وقت وہ بچیاں وہاں سے نکلی 5-6 سالوں میں، تو ہم بھی، ہمارا سر بھی فخر سے جھوم اٹھتا ہے. یہ اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے نمبرات لیے، لیکن کردار سازی کی حیثیت سے بیٹھ ہوا ہولی بلازم سکول کے ساتھ. آج کل اسی بلڈنگ میں چل رہا ہے، وہاں پر پھر کو ایجوکیشن ہے. اور میں نے بھی خیر بات کیا اس سکول کو، میں بھی 5-7 سال تک وہاں پر ایز پرنسپل کام کر رہا تھا. تو چھوڑ دیے وہ بات. میرے کہنے کا مطلب ایک پہلو ان کی زندگی کا میں نے یہاں پر بیان کیا. دوسرا میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ ایک قسم کی ایک لیبارٹری ہے جہاں پر آج کو آپ کو شروع سے ہی، بالکل شروع سے ہی آپ میں لٹریری ٹیسٹ ڈیولپ کرانے کی کوشش کر دی جاتی ہے اس سکول میں. کئی فنکشن میں نے یہاں پر بھی اس کالج میں حصہ لے لیا. یا یہ پروفیسر زمان آزردہ صاحب، وہ اسکالرس یہاں پر آتے تھے، ان کو لاتے تھے. یہ انہی کا کام تھا جن کو کشمیری میں بولتے ہیں میٹھ میٹھ خضر پیش کریں کہیں نوٹ کے. یہ انہی کا کارنامہ تھا، کس جذبے کے ساتھ، کس بلالے کے ساتھ، کس امنگ کے ساتھ، کس آرزو کے ساتھ. الحمدللہ آج بھی یہ جذبہ میں برابر ہے. ان نوجوان قلمکاروں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور میں حیران ہو گیا کہ میرے سامنے یہاں پر یہ عزیز القدر، ان کی ماں کو میں نے اپنی گود میں پالا ہے، ہمارے گاؤں کی رہنے والی ہے وہ، اور مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے بالکل آپ کے ساتھ میں اس کا نانا جی ہوں، کیونکہ ان کے جو نانا جی تھے وہ بالکل ساحل صاحب کی بات میں کر رہا ہوں. ساحل صاحب کی ماں میرے گاؤں بنزو سے، میں بنزو سے تعلق رکھتا ہوں. بنزو ایک گاؤں ہے یہاں پر پلاؤں سے آگے 4 کلومیٹر کی فاصلے پر. تو ان کا نانو جی جو تھا، اللہ اس کو اپنی رحمت